دنیا میں جو لوگ بھی آئے ہیں جانے ہی کے لیے آئے ہیں. اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، موت کا تذکرہ زیادہ کرنے سے موت جلدی نہیں آتی، اور موت کا تذکرہ نہیں کرنے سے موت ڈیلے نہیں ہوتی ہے. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، آنا ہے آ کر رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر آپ پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر بھی ہو، غاروں کے اندر بھی ہو، موت آنی ہی آ کر رہے گی. اور جیب میں پیسہ ہے، سامنے ہاسپٹل ہے، مالدار بھی ہوں، علاج کے لیے اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہوں، لیکن موت واقع ہو سکتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے. موت تو ایسی چیز ہے جو کسی نے نبی کو، کسی ولی کو، اور کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، اس کی انجینئری نے، اس کے ڈاکٹری نے، اس کی نبوت نے، اس کی ولایت نے کبھی روکا نہیں ہے، مانع نہیں ہے. ہاں البتہ موت کا تذکرہ کرنے سے توبے کی توفیق ہو جاتی ہے، قرض کی واپسی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتے ہیں، حج کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، ٹوٹے رشتے ہم جوڑ لیتے ہیں، گناہوں پر جرأت کم ہو جاتی ہے، دنیا کے مزے ختم ہو جاتے ہیں. زورو عبورکم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ انسان ایسا جیتا ہے گویا کہ اسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. اس کے جینے کا انداز بتلاتا ہے کہ وہ کبھی مرنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. موت کا کسی مذہب کا کو انکار نہیں ہے. بہرحال بات لمبی نہ ہو، موت کے سلسلے میں قبر آخرت کی ہم تیاری کرتے رہیں. آنا یہ معاملہ ہر ایک کو پیش آتا ہے، لہذا جب یہ معاملہ پیش آ جائے تو ہم کو ایسے معاملے میں، ایسے مرحلے میں کیا کرنا چاہیے. میرے اڑوس پڑوس میں واقعہ پیش ہے، میرے گھر کے اندر پیش آ گیا، تو ایسی صورت میں ہمیں شریعت کن چیزوں کی گائیڈ لائنز کرتی ہے وہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہے. بہت بڑی فضیلت ہے، آپ سنیں گے، بہت بڑی فضیلت ہے. جو شخص میت کو غسل دے اور اس کے عیب کو دیکھے، ظاہری عیب کو، کوئی دھبا نظر آیا، کوئی ایسی چیز، اور اس کو باہر آ کر شیئر نہ کرے، دوسروں کو نہ بتائے، تو اللہ رب العزت اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف فرما دے گا. کبیرہ گناہ شراب پینا، کبیرہ گناہ زنا کرنا، کبیرہ گناہ قتل کرنا، کبیرہ گناہ مرڈر کرنا، ایسے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ رب، بہت سارے لوگ بڑی بڑی عبادتوں کو ہلکا سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں. کتنی بے وفائی ہے ہماری، بتائیے کتنی بے وفائی ہے اس خاتون کی یا اس شخص کی کہ جس کے باپ کا جنازہ سامنے موجود ہے، لیکن وہ اس جنازے کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، غسال کی فکر میں ہے، غسال کے انتظار میں ہے، اور اس کو ہاتھ لگانے کو عیب سمجھتے ہیں. ہمیں یہ موت آ جائے گی، نحوست لگ جائے گی، بیماری لگ جائے گی، جانے سے پہلے بیماری آ جائے گی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. نیتیں کرنا چاہیے کہ اب جو چیزیں بتلائی جا رہی ہے تو وہ چیزیں سننے کے بعد، ابھی سے آج کے بعد کبھی بھی پورے محلے میں، پوری بستی میں، اطراف میں اگر ضرورت پیش آ جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں بالکل. تجہیز اور تکفین کے کورس میں، محاضرے میں بنیادی طور پر 5-6 مراحل پیش آتے ہیں، 6 مراحل پیش آتے ہیں، بالترتیب کرنے کام، نہ کرنے کام بتلائے جائیں گے. پہلا مرحلہ ہے موت کے آثار نظر آئے. کسی آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ موت کے آثار نظر آ رہے ہیں تو اس وقت کرنے کے کام کیا ہے. دوسرے نمبر پر ہے موت واقع ہو گئی تو کرنے کے کام کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر تیسرے نمبر پر غسل دینا ہے، غسل دیتے وقت کرنے کا کام کیا ہے. چوتھے نمبر پر کفن دینا ہے، کفن دیتے وقت کیا کام کرنا ہے. 5ویں نمبر پر نماز جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھتے وقت کیا کام کرنا ہے، کیا کام سے بچنا ہے. 6واں مرحلہ ہے دفن کرنا. ان 6 مراحل کو بالترتیب سنایا جائے گا، بتایا جائے گا. اس میں کرنے کے کام بتائے جائیں گے تاکہ کر سکیں ہم، نہ کرنے کے کام معلوم ہو جائیں گے تو اس سے بچ سکیں گے ہم. تو پہلا مرحلہ جب موت کے آثار نظر آ جائیں. موت کے آثار کا مطلب کیا ہے؟ دونوں قدم ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کن پٹیاں دب جاتی ہے، سانس جلدی جلدی چلنے لگتی ہے، جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. تو جب یہ آثار کسی پر نظر آنے لگے، سکرات کا عالم دکھ رہا ہے، تو فوراً سے داہنی کروٹ لٹا دیں، قبلہ رخ لٹا دیں، یا جیسے آسانی ہو ویسے لٹا دیں. کلمہ شہادت کی تلقین کریں، حکم نہ دیں، پڑھتے رہیں. تلقین کا مطلب لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تاکہ اسے یاد آ جائے تو فوراً سے وہ دہرا لے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم تلقین کرنے کے بجائے حکم دیں گے اور وہ سراسر انکار کر دے گا کہ میں نہیں پڑھوں گا، تو وہ کافر بن جائے گا. انکار کرنے کی وجہ سے گویا کہ آپ نے اسے کفر پر مجبور کر دیا. سورہ یاسین پڑھیں،
کسی کو موت واقع نہیں ہو رہی، سورہ یاسین پڑھے، سورہ یاسین پڑھ کر اس کا پانی پلا دیں، عافیت سے موت آ جائے گی۔ خوشبو لگائی جا سکتی ہے، بتی اور عطر، اگر بتی خوشبو والی لگائی جا سکتی ہے، نیک اور متقی شخص اس کے پاس رہیں۔ یہ تو 5-6 کام کرنے کے ہیں۔ نہ کرنے کے کام ایسے موقع پر دنیا والوں کی باتیں نہیں کرنا، ورنہ وہ دنیا کے اندر مگن رہے گا، آخرت کی باتیں یاد نہیں کرے گا۔ غلط اور مایوس کرنے والی باتیں نہ بتائیں، کیا ہوتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد اب تمہارے بچوں کیا ہوتا ہے کہ جان دو جیسا ہو۔ بیوی بچوں اور کاروبار خاندان کا تذکرہ نہ کریں۔ اور سکرات کے موقع پر اگر کوئی نامناسب بات سن بھی لیں آپ تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں، اس کو بتانے کی، پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہوا۔ پہلا مرحلہ کون سا ہوا کہ موت کے آثار جب نظر آ جائیں تو کرنے کے کام کیا ہے، نہیں کرنے کے کام یہ۔ دوسرا مرحلہ ہے جب روح نکل جائے، موت واقع ہو جائے، اچھی طرح دیکھ لیں، فوراً سے اسے ابھی مرا بھی نہیں بیچارہ، ہم آگے کے مراحل کو اختیار کرنے کے لیے مر گیا ہوں گا، بلکہ آگے کے مراحل پہلے دیکھ لیں، اچھی طریقے سے اطمینان کر لیں۔ اور اطمینان کر لینے کے بعد اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، ہاتھ پیر سیدھے کر دیں، دونوں پیر کے انگوٹھے ایک دوسرے سے باندھ دیں، قریب کر لیں، اور کپڑے کی پٹی سے اس کی تھوڑی سے سر پر ایسا ایک پٹی باندھے، نرمی سے آنکھیں بند کر دیں۔ یہ سب اس لیے کیونکہ مرنے کے بعد جسم اور چہرہ بھدا نظر آتا ہے، خوفناک نظر آتا ہے، منہ کھل گیا، آنکھیں کھلے ہوئے ہیں اور پیراں ٹیڑھے ہو گئے، کیونکہ جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کڑک اور ٹائٹ ہو جاتا ہے، آنکھیں بند نہیں ہوں گی بعد میں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، اسی طریقے سے ایک چادر اڑا دے اس کے پر سے علیحدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو گئی تو آپ کو ایک یمنی چادر اڑا دی گئی، سجی بثوب حين مات بثوب حبرہ، البتہ حالت احرام میں ہو تو سر اور چہرے کو نہ ڈھانکے، یہاں تک ڈھانکے بس خالی، کیونکہ قیامت کے دن وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القیامة ملبیا۔ احرام کی حالت میں ہو تو ایسا نہ کرے۔ 6 باتیں ہو گئی۔ اسی طرح میت کو 4 پائی پر رکھ دیں، لٹا دیں، سب سے پہلے اوپر تھوڑا سا، نیچے کے بجائے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن زمین پر رکھنے سے تغیر جلدی آتا ہے، زمین مٹی کے قریب اگر لگے گا جسم تو فوراً سے تغیر اس کے اندر جلدی آ جائے گا۔ اس کے بعد رشتہ دار دوستوں احباب کو خبر کریں، پہلے یہ کام کریں اس کے بعد اطلاع کریں، فوراً سے رونا شروع نہ کریں، فوراً سے آپ اطلاع دینا شروع نہ کریں، پہلے یہ کام ضروری کام کر دیں، خبر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ کے انتقال پر حضور نے خبر دی۔ ایک صحابیہ کے انتقال پر حضور کو اطلاع نہ دی گئی تو فرمایا کہ ما منعکم ان تعلمونی، ان کا انتقال ہو گیا، آپ مجھے بتائے کیوں نہیں؟ آپ تو معلوم یہ ہوا کہ اطلاع دے دینا چاہیے۔ میت کو قبلہ رخ بلکہ پورا جسم دہنی کروٹ، اگر پورا جسم موڑا جا سکتا ہو تو ٹھیک ہے، اس سے قبر میں ان لکل شیء سید، تو پورے جسم کو یا سیدھی کروٹ لٹا دینا چاہیے، اگر مشکل ہو تو قبلہ رخ کر دے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ پیر قبلے کی طرف اور سر کے نیچے تکیہ رکھ دے، اب قبلہ یہاں پر ہے تو سر یہاں کر دے اور پیر قبلے کی طرف کریں اور سر کو تھوڑا اٹھا دے۔ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ سر اور رخ اور چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، چاہے وہ سیدھی کروٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سیدھا الٹا لٹھانے کے ذریعے سے، جیسے بھی ہو، یہ بہتر ہے، سارے کام یہ افضل ہیں، سنت ہے، مستحب ہے، یہ فرض واجب درجے کی چیز نہیں ہے جس کے ترک پر کوئی گناہ یا حرام ہو۔ گھروں میں جیسی وسعت ہو اس کے لحاظ سے کام کریں۔ بہت سارے لوگ مرنے کے بعد سے دفن ہونے تک جس کا گلہ بڑا ہوتا وہ وہی سب سے بڑا مفتی سمجھتا، اور ایک ایک مستحب کام کو فرض درجہ دیا جاتا ہے، ایک کام کرو بھائی، نہیں ہوتا ہے تو ادائی نہ ہو جاؤ، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھ دیں، بھاری چیز اتنا بھی نہیں کہ آپ اسے پمپنگ مارنا شروع کر دیں، ہلکی سی، تاکہ پیٹ نہ پھولے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں آپ۔ وارثین میت کے قرض کی ادائیگی کی فکر کریں، وارثین میت قرض کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، بے شک غم اپنی جگہ ہے، غم کا ماحول ہے، لیکن اس کے علاوہ عمل یہ بہرحال ضروری ہے۔ بڑی محبت کی دلیل یہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کا جو قرض ہے وہ ادا کریں، اس کا جو قرض ہے وہ ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب تک قرض میت کا کوئی ذمہ داری نہ لے لے تب تک نماز جنازہ پڑھاتے نہیں تھے۔
سعد بن اطول کا جنازہ، اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری لے لی تھی، ذمہ داری لے لی، تب جا کر اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی۔ اسی طریقے سے کفن دفن میں جلدی کرنا چاہیے، نہ زندگی میں راحت پہنچاتے ہیں ہم لوگ، نہ مرنے کے بعد کسی کو محبت سمجھتے ہیں، امریکہ آسٹریلیا سے آنے تک کا انتظار کرتے ہیں اور اسے 2 دن 3 دن فریج کے اندر رکھتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا زندہ آدمی آپ فریج کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں 2 دن تک؟ اور بہت سارے لوگ تو برائے ایصال ثواب کا نام دے کر وہ فریج لا کر مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ مفتی آصف صاحب ٹین پوش وہ فرماتے ہیں یہ برائے ایصال ثواب نہیں، برائے ایصال عذاب ہیں، اس لیے کہ مردے آدمی کو بھی تکلیف ویسے ہی ہوتی ہے، وہ بول نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، لیکن محسوس کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تبھی تو جب غسل دیا جاتا ہے زیادہ گرم پانی بھی نہیں کہ چمڑا اکھاڑ دیا جائے، اتنا گرم پانی جتنا آپ برداشت کر سکے، جتنا وہ برداشت کر سکتا تھا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اسے فریج کے اندر رکھ دیں گے تو یہ دنیاوی اعتبار سے تکلیف دینا ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا جو منشا ہے کہ جلدی دفنا دیا جائے، جلدی جنازہ پڑھا دیا جائے، اس میں آپ تاخیر کر رہے ہیں، برائے ایصال ثواب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تکلیف دینا ہی ہے۔ ہم اپنی خواہش کی تکمیل کو شریعت کی تکمیل سمجھ رہے ہیں، ضد پوری کر رہے ہیں، شریعت کی تعمیل نہیں کر رہے ہم۔ اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے جہاں انتقال ہوا وہیں دفن کرنے کا اہتمام ہو، دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ صوبے سے وہ صوبے، وہ ملک سے یہ ملک، اپنی ضد پوری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر مدینے کے قریب میں بھی اگر انتقال ہو تو جو مدینہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، جو قریب میں قبرستان ہو وہاں پر دفن کریں، یہی پسند کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ کے بھائی کے انتقال پر جب منتقل کیا گیا تو فرمایا ما اجد فی نفسی او یحزننی فی نفسی الا انی وددت انہ دفن فی مکانہ، جہاں پر انتقال ہو وہیں دفن کرنا چاہیے۔ میت کے لیے دعا بھی کریں، استغفار بھی کریں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر حضور نے دعا کی تھی۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے چہرہ کھولنا، چہرہ دکھانا، دیدار کرانا، کیا ہے جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن یہ سلسلہ جلدی بند کر دیں، لمبا اس سلسلے کو جاری نہ رکھیں۔ بوسہ لینا بھی جائز ہے، قبر میں دیدار کروانا اگر نامحرم نہ ہو تو گنجائش ہے، ایک دم حرام نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ اگر جلدی ہم نہیں بند کریں گے چہرہ بگڑ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، بدگمانی ہو سکتی ہے لوگوں کو، تو کیسا چہرہ ہو گیا۔ تو رواج اور رسم نہ بنائے، ضروری نہ سمجھے، کوئی دیکھنا چاہ رہا دکھا دیا جائے، پکار کر اعلان کر کے بتا رہے ہیں آپ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مدعون وهو میت فكأني انظر الى دموعه تسير الى خديه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مدعون کے چہرے کو انہوں نے بوسہ دیا اور اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو بوسہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ دیا، تو دیدار کرنا یہ جائز ہے، سوگ منانا بھی جائز ہے، لیکن شریعت کے حدود میں۔ چہرے پر مار لینا، کپڑے پھاڑ لینا، چیخنا، ناشکری، کفریہ کلمات، میرا ہی بیٹا ایسا تھا، میرے ہی بیٹے کو اللہ لینا تھا کیا، حرام تعلق، حرام باتیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں ہم؟ کفن سیٹ کا انتظام کر لیں، کفن سیٹ کا۔ غسل دینے سے پہلے اس کے سامنے قرآن نہ پڑھیں، اور حیض و نفاس والی عورت قریب نہ آئے، حیض و نفاس والی عورت قریب نہ آئے۔ کتنے مراحل ہو چکے ہیں؟ پہلا مرحلہ تو تھا موت کے آثار نظر آ جائے، دوسرا مرحلہ تھا روح نکل جائے، موت واقع ہو جائے، یہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے اس سلسلے میں کہ بہت سارے لوگ یہ مجبور کرتے ہیں جس کے گھر انتقال ہوا ہے وہیں آ کر کھانا کھاتے ہیں، پورے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، پورا میلہ لگا دیتے ہیں۔ بالکل آپ بتائیے جس کے گھر میں غم لاحق ہو چکا ہے، کھانے کو جی نہیں چاہتا، ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، وہ رو رہے ہیں، آپ ایک اور بوجھ آپ بن رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ ہمیں، ہم بھوکے بن کر آئے ہیں، دور سفر کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے اصول اور آداب یہ بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاكم أمر يشغلكم،
کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان کے گھر میں ایک بڑا سانحہ اور حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تو اڑوس پڑوس کو، رشتہ داروں کو، قریب کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جس کے گھر میں حادثہ ہوا ہے ہم اپنی طرف سے کھانا پہنچائیں، بنا کر پہنچائیں، منگا کر پہنچائیں، اپنے ہاتھ سے کھلائیں، اہتمام کریں، یہ کرنا چاہیے۔ تو 2 مرحلے ہوئے۔ تیسرا مرحلہ ہے غسل دینے کا۔ غسل دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جس تختے پر میت کو غسل دینا، جس پلنگ پر، تخت پر، اس کو 3 دفعہ لوبان وغیرہ سے دھونی دے سکتے ہیں، دینا چاہیے۔ پھر میت کو اس کے اوپر لٹا دیں، دھونی 3 طرح ایسا پھرا پھرا کر دے سکتے ہیں آپ۔ ایک موٹا سا کپڑا سطر کے حصے پر جو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ڈال دیں، پھر اندر سے جو کپڑے ہیں آسانی کے ساتھ اتار لیں۔ اب اتارنے کے لیے جیسے چھوٹے بچوں کا ہاتھ ایسا موڑ موڑ کر نکالتے ہیں، اتارتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جسم سخت ہو جاتا ہے، کڑک ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی ہڈیوں کے ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے شرٹ ہے یا کرتا ہے ایسا آپ کاٹ دیجئے یہاں تک، اور یہاں سے یہ کاٹ دیجئے، اور پھر اس کے بعد اوپر سے کرتا، نیچے سے کرتا۔ ایسے ہی پیجامے کی کاٹنے کا اور نکالنے کا طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ جسم پر کپڑوں کا پھاڑنا، کاٹنا، اس سے نحوست آتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہی ہے، میت کو راحت، آپ کو راحت۔ سطر کا خاص اہتمام کریں، اتنی بھیڑ وہاں پر اکٹھا نہ کرے، اتنے لوگوں کو جمع نہ کرے وہاں پر۔ 3-4 لوگ بہت کافی ہو جائیں گے، پانی دینے والا، ایک نہلانے والا، اور 1-2 لوگ اس کو مدد کرنے والے، کیونکہ باڈی ویٹ والی ہو جاتی ہے، ہیٹ والی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں تھوڑا سا باڈی کو کروٹ دینے میں، اٹھا کر بٹھانے میں، اس طرح کام کرنے میں سطر بے ستری نہ ہو۔ خناس ڈال دیا اور پھر اس کے بعد پورا تماشا ہو جا رہا، دیکھو بھائی، دیکھو بھائی، دیکھو، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کیا؟ ایگزیبیشن ہو رہا ہے کیا یہاں پر؟ کھیل تماشا ہو رہا۔ اور پیشہ ور غسالوں کو بلانے کے بجائے ہم میں سے ہر آدمی تیار ہو جائے، علماء کو بلائے، دیندار طبقے کو بلائے، علماء کی نگرانی میں کریں، آپ ہی کریں، لیکن ایک عالم دین کو بلائیں۔ اب آپ لوگ بھی تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ اس کی روشنی میں ہم غسل دینے کا اہتمام کریں۔ پہلی مرتبہ تھوڑا سا اجنبیت محسوس ہوتی ہے، سدھرتا نہیں، تو اس لیے پہلے دیکھ لینا چاہیے کرنے والوں کو، وہاں رہنا چاہیے، پھر جو باتیں سمجھ میں نہ آئے اس کو لکھ لیں، آ کر پوچھ لیں، مذاکرہ کر لیں، دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اب کپڑے اتارنا چاہیے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو جب مشورہ ہونے لگا کپڑے اتارے جائیں، کیسے اتارے جائیں، نہ اتارے جائیں، کیا کریں، تو ایسا ہوا کہ سب پر اچانک سے غشی طاری ہو گئی، تھوڑیاں سب کی نیچے سینے کو لگ گئی، یعنی بالکل چہرے جھک گئے۔ غیر سے آواز آئی کہ کپڑوں کے ساتھ ہی پانی ڈال دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام کے اندر اسی کے اندر کفن دیا جائے، اسی کے ساتھ کفن دیا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ورنہ تو کپڑے اتارے جائیں گے پورے سطر کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہلانے کی جو سعادت ملی ہے، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل، صالح جو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے، اور حضرت انس نے ابن سیرین کے لیے وصیت کی، ابو بکر نے اسماء بنت عمیس کے لیے وصیت کی، وصیت بھی کر سکتے ہیں۔ اور پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیریں تاکہ نجاست اگر ہو تو نکل جائے، دبا دبا کر پمپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دستانے پہن لیں، اور دستانے پہن کر، اور جو کفن سیٹ ہوتا ہے ابھی عملی طور پر بتلایا جائے گا، کفن سیٹ میں پوری وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ کافور، وہ عطر سجدے کی جگہوں پر لگانے کے لیے، اور پھر وہ دستانے، 2 قسم کے دستانے ہوتے ہیں، 2 بھی قسم کے دستانے ہوتے ہیں، تو جیسی سہولت ہو اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ وضو کرائیں، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں ڈالیں گے تو پھر دیگر راستوں سے وہ پھر نکلے گا، کفن خراب ہوگا، میت خراب ہو جائے گی۔ تو کلی ڈالنے کی بعض لوگ ایسی بدتمیزی کرتے ہیں، برش کراتے ہیں، کلی کراتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، بال نکالتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، یہ سب کام شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اصول، اس کا کوئی ایسی کوئی اصل بھی نہیں ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ روئی کی پھیری یا موٹا کپڑا لے کر یا انگلی کے ذریعے سے دانتوں کے اندر کچھ انگلی کی پھیری اگر آپ دے دیتے ہیں، پانی اندر نہ جاتے ہوئے کر سکتے ہیں آپ۔ سر کو صابن سے دھوئیں، صابن بھی لے سکتے ہیں، صابن نہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں آپ۔ بیری کا پتہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں، زیادہ گرم پانی بھی نہ ہو، بہت ہلکا پانی بھی نہ ہو۔ اور پھر پانی ڈالنے کا طریقہ 3 مرتبہ پورے بدن پر،
پہلے بائیں کروٹ ایسے یہاں پر لیفٹ سائڈ میں، جسے ہم الٹا کہتے ہیں نا، لٹا کر سیدھے طرف سے 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر ایسے لٹا کر ایسے 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ عیب نظر آ جائے تو فوراً چھپا دے اس عیب کو، جیسے کہ بتایا گیا۔ غسل دینے کا سامان کیا ہوتا ہے؟ پانی کے 2-3 بکیٹ ہوتی ہے، لوٹا ہے، غسل کا تختہ ہے، بیری کے پتے اگر میسر ہو، لوبان ہے، عطر ہے، روئی ہے، کافور ہے، دستانے ہیں، تہبند ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تقریباً آپ کو مل جائیں گی، پر پانی نہیں ملتا اور بیری کے پتے نہیں ملتے، جہاں سے مل جائے وہ لے لے ہم۔ کفن سیٹ ملتا ہے 1200، 1300، 1400، 1700، الگ الگ ریٹ کے اعتبار سے۔ کفن سیٹ البتہ مردوں کا علیحدہ ہوتا ہے، عورتوں کا علیحدہ ہوتا ہے۔ مردوں کے اندر 3 کپڑے ہوتے، ایک لفافہ، ایک بڑی چادر کی طرح، ایک اس کے اوپر ایک ازار، وہ بھی تقریباً ویسے اسی سائز کی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک قمیص ہوتا ہے۔ قمیص کیسے ہوتا ہے ابھی بتایا جائے گا، کہ یہاں سے سامنے کا حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے میت، تاکہ اس کا سر اوپر سے یہاں پر نیچے آ جائے، اندر آ جائے، تو وہ گھٹنوں سے نیچے تک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کفن دینے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ جو عورت کا کفن ہوتا ہے وہ البتہ 2 زائد اور کپڑے ہوتے ہیں، سینہ بند اور خمار۔ خمار یعنی یہ جو بال ہوتے ہیں نا، سر کو چھپانے کے لیے 2 لٹ بنا کر 2 سینوں پر بال کا رکھ کر اس کو خمار ڈال دیتے ہیں، اور سینہ بند ایک ہوتا ہے یہاں باندھنے کا ایک، پھر اس کے اوپر قمیص، ازار، لفافہ، 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو غسال پیشاور ہوتے ہیں وہ ایل فیل دعائیں پڑھتے ہیں، کون سی دعا؟ ہمیں تو کوئی دعا ملی نہیں، وہ خالی تاثر ڈالنے کے لیے بہت ساری دعائیں پڑھے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قل اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، اللہ عالم۔ اب ایک مسئلہ ہے، غسل کون دینا چاہیے؟ غسل کون دینا چاہیے؟ مرد کو مرد دے، عورت کو عورت ہی دینا چاہیے۔ وارثین، رشتے دار، سمجھدار یہ دیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ غسال کو بھی بلا لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کو غسل بیوی، یا اسی طرح بیوی شوہر کو غسل دے سکتے ہیں؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ فقہ حنفی کے اندر بھی یہ جائز نہیں ہے، مرد کو مرد ہی دے، عورت کو عورت دے۔ اگر عورت کے جنازے پر کوئی عورت میسر نہ ہو، اسی طرح مردوں میں سے کوئی مرد کے جنازے پر مرد میسر نہ ہو، تو تیمم کرا کر کفن دفن کر دینا چاہیے، لیکن مرد کو عورت، عورت کو مرد نہیں دینا چاہیے۔ کیا مرد کے انتقال پر چہرہ دیکھ سکتے؟ کیا بیوی تو چہرہ دیکھ سکتی ہے، شوہر بھی دیکھ سکتا ہے، البتہ اسے بوسہ دینا، قریب کرنا، اٹھا لینا، یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھنا چاہے چہرہ دیکھ سکتا ہے بس خالی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی نے جو غسل دیا تھا وہ گویا کہ ان کی خصوصیت ہے، جیسے ان کے نسب کی خصوصیت ہے، نسب تو چلتا ہے مردوں سے، لیکن حضرت فاطمہ کا نسب یعنی حضرت حسین کا نسب چلا ہے ماں کے ذریعے سے، تو ان کی خصوصیتیں سمجھ کر خاموش ہو جائیں۔ اور بعض صحابہ کرام نے وصیت بھی کی ہے، بیوی یا خاص عورت غسل دے تو اس سے مراد یوں سمجھ لینا چاہیے، ہم یہ تعویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد غسل کا انتظام کرنا ہے، غسل دینا نہیں ہے۔ کسی صحابی کا واقعہ اگر آپ یہ پڑھیں کہ فلاں صحابی نے وصیت کی تھی کہ آپ میری بیوی غسل دے گی، اس سے مراد یہ کہ غسل کا انتظام کرے گی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ نہلانے والے پر بھی کوئی غسل ہے کیا؟ آپ نہلائے ہیں تو مستحب ہے، غسل کر لے سکتے ہیں، ضروری اور فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ غسل دیتے وقت جو پانی کے چھینٹے ہوتے ہیں وہ اگر جسم پر، کپڑے پر اتر جائیں تو وہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائیں گے، مائع مستعمل ناپاک ہے، نجس ہے وہ۔ ہاں اگر آپ نے ایسا کیا کہ اس محتاط انداز میں کہ جیسے کچن میں عورت کام کرنے کے لیے وہ پہن کر آتی ہے، اس کے بعد برتن دھوتی ہے، ویسے ہی اگر ہم پہن کر بہت محتاط انداز میں غسل دیتے ہیں اور چھینٹے نہیں پڑے ہیں تو نہ کپڑے بدلانے کی ضرورت ہے نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ آپ نماز، قرآن وغیرہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، بدلنا چاہے بدل لے سکتے ہیں محتاط۔ کتنے مراحل ہو گئے؟ 3 مرحلے ہو گئے۔ اب چوتھا مرحلہ ہے کفن دینے کا۔ کفن دینے میں مردوں کا کفن، عورتوں کا کفن آپ نے جانا۔ کفن کے لیے بھی کفن جس تخت پر آپ رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے تخت پر آپ کفن کو رکھ دیں پہلے، تاکہ میت کو نہلانے کے بعد اس کو لا کر یہاں رکھ دیں۔ میت کو نہلانے کے بعد کپڑے سے اچھی طرح پہنچنا بھی چاہیے، ایک پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر بتلایا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہی ہے
کہ بالکل پہلے قمیص ہو، پھر ازار ہو، پھر اس کے بعد لفافہ ہونا چاہیے. اسے دھونی دینی چاہیے، دھونی دی جا سکتی ہے. ان کو ہٹاؤ، ان لوگوں کو ہٹاؤ تھوڑا سا. 3 مرتبہ 5 مرتبہ دھونی دینا چاہے دے سکتی، یہ کوئی بدعت نہیں ہے. کفن دینے میں احرام کا کپڑا، سوالات آخر میں پوچھ سکتے ہیں ضرور انشاءاللہ. کفن دینے میں احرام کا کپڑا کیا ہم باندھ سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں تبرک کے طور پر. کبھی ایسا ہوتا ہے کفن پہلے سے ہم انتظام کر لیتے ہیں، مستحب ہے، رکھ لے سکتے ہیں. قبر پہلے سے منتخب کر لینا، یہ میری قبر ہے، قبرستان میں الرٹ کر لینا، کھود کے رکھ لینا، یہ مناسب نہیں ہے. البتہ کفن کو آپ طے کر لیتے ہیں. اور کفن کو آب زمزم میں، یعنی زمزم کے پانی میں رکھ سکتے ہیں. آپ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. کفن میں سفید کپڑا پسند کیا گیا، ورنہ کوئی بھی کپڑا. اور یہ جو 3 کپڑے 5 کپڑے مستحب ہے، سنت ہے، میسر نہیں ہے ایک چادر میں ڈال دیا اور قصہ ختم. اسی لیے سمجھانے کے لیے ہمارے اساتذہ پہلے، کیونکہ ہیبت ہوتی ہے کہ کیسا کرنا، اتنے لمبے باتیں بول رہے، آدھا گھنٹے کی تقریر کر رہے آپ، تو اتنی چیزیں کیسے یاد کریں ہم؟ یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 3 کام کرنا ہے. ایسا تیسا پانی ڈال دو. آپ کیسے ڈالنا چاہتے؟ پائپ سے ڈال دیجیے. آپ پانی ڈالنا ہے، کپڑے میں رکھنا ہے، گڑھے میں ڈال دینا ہے، اتنا کام کرنا ہے. اب اس کو تو ہم مہذب انداز میں، منظم انداز میں کریں گے. یہ آداب ہے، یہ سنتیں مستحب ہے. البتہ کفن میں عہد نامہ رکھنا، شجرا رکھنا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ایصال ثواب کا طریقہ دوسرا ہے. قضا نمازوں کا فدیہ دے، فرض حج کی ادائیگی کی فکر کرے. کفن میں یا سینے پر کافور وغیرہ سے کلمہ لکھنا، دعا لکھنا، یہ ضروری نہیں ہے. نیا کپڑا نہ ہو تو پرانا دھلا ہوا کپڑا کافی ہے. یاسین لکھنا، آیت الکرسی لکھنا. اسی طرح مرد کے لیے خالص ریشم یا زعفران عصفور سے رنگا ہوا کپڑا مناسب نہیں ہے. مرد کے جنازے پر ڈولے کے اوپر سے چادر ڈالنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. عورت کے لیے پھر بھی گنجائش ہے تاکہ اور مزید پردہ ہو جائے. مرد کے لیے تو ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس یہاں پر عورت کے لیے لال، مرد کے لیے ہرا رکھتے ہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی. سرما لگانا، سندل لگانا، سفوف ڈالنا، ٹوپی، لنگی، پیروں کا شجرا، یہ سب کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. 4 مراحل ہو گئے. 5واں اور چھٹا آخری مرحلہ. 5واں مرحلہ یہ ہے نماز جنازہ. نماز جنازہ کیسے پڑھائیں؟ میت کو آگے رکھیں، اس کے سینے کے پاس ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. امام نماز پڑھائے گا. امام زور سے اور مقتدی آہستہ تکبیر کہیں گے. تکبیر کہنے میں سر کو اٹھانا یا زور سے بولنا یا ہاتھوں کو اٹھانا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ثابت بھی نہیں ہے. اور ولی پڑھائے، بیٹا پڑھائے، باپ پڑھائے، بھائی پڑھائے، یا پھر امام پڑھائے، یا جو متقی ہے وہ پڑھائے، جس کو ولی گنجائش دے وہ پڑھائے نماز جنازہ. نماز جنازے کا طریقہ آسان ہے. 4 تکبیریں ہیں. پہلی تکبیر کہیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں. ثنا کے اندر وجل ثناؤ کا اضافہ کر دیں، یا اس کے بغیر بھی پڑھے تب بھی کافی ہے. حمد کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے، حمد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم پڑھیں. تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا. بچہ ہو بچی ہو تو اس کے علیحدہ دعا ہے. چوتھی تکبیر کے بعد فوراً سے سلام پھیر دیں. نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے. اس کے لیے وہی شرائط ہے جو دیگر نمازوں کے لیے، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. بے وضو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ نماز جنازہ کے لیے تا عدد میں صف بنانا چاہیے، مستحب ہے. یہ تا عدد میں صف ہونا چاہیے، 3 4 5 آرڈر نمبر میں. غائبانہ نماز جنازہ حضور نے صرف نجاشی کی پڑھائی ہے، باقی صحابہ یا حضور کا یہ معمول نہیں تھا. غائبانہ وہاں انتقال ہو گیا، ہم نے اللہ اکبر یہی نماز پڑھ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے. عورتوں کے لیے مستقل نماز جنازہ نہیں ہے. البتہ شریک ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں، مردوں کے ساتھ شریک ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں. ہر ہو سکنے کی چیز، ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی ہے. پردہ بھی ضروری ہے. اس نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میت کے سامنے تشابہ لازم نہ ہے، مانگنا اور سجدہ کرنا لازم نہ ہے. نماز جنازہ کو جہاں تک ہو سکے جلدی کریں، مؤخر نہ کریں، زیادہ مؤخر نہ کریں. نماز جنازہ کے اندر خود دعا ہے، پھر الگ سے نماز جنازہ ہو جانے کے بعد چلو بھائی آجا دعا کرنے کے لیے. اب تک کیا کرے تھے پھر دعا کرنے، تو اور کیا کرے تھے، یہ بھی تو دعا تھی. تو نماز جنازہ کسی فرض نماز کے تابع نہیں ہے، نہیں فجر کی نماز کے بعد ہی، ظہر کی نماز کے بعد ہی. نماز تک کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
بلکہ ہردوئی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے بھی روکے رکھنا ضرورت نہیں ہے مجمع کی خاطر. ٹھیک ہے مجمع کے لیے جتنے لوگ دعا پڑھیں گے دعا کریں گے تو ثواب کی زیادہ امید ہے، لیکن 11 بجے اگر انتقال ہوا اور 11 بجے تیار ہو چکا ہے تو فوراً سے آپ 11 بجے نماز پڑھا دیں گے. نماز جنازہ جمعے تک کے لیے انتظار نہیں کریں گے. نماز جنازہ کے لیے سفر کرنا جائز ہے، فضیلت ہے، وارد ہے اس کے اندر. عام راستے میں نہ پڑھے، دوسروں کو تکلیف نہ دے، دوسرے کی زمین میں جنازہ نہ پڑھے. نماز جنازہ مقرر پڑھنا بدعت ہے، البتہ ولی کی اگر چھوٹ جائے تو گنجائش ہے. بچہ اگر مر کر پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر آواز کیا پیدا ہوتے ہی تو سمجھ جائیے کہ وہ زندہ تھا. مر گیا تو اب کفنانا ہے، دفنانا ہے، نماز پڑھنا ہے، ساری چیزیں. اگر آواز کیے بغیر نکلا گویا کہ اندر ہی مر چکا تھا تو اب جنازہ تو نہیں ہے، البتہ کفنانا ہے، دفنانا ہے. کافر مرتد کی نماز جنازہ نہیں ہے. اسی طرح باغی، ڈاکو، ظالم کی مدد اور عصبیت کی بنا پر کرنے والے کی، یعنی مدد کرنے والے کی، ظالم کی مدد کرنے والے کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں البتہ اپنی موت اگر مر گیا تو اور بات ہے. جنازہ اٹھانے کے لیے 4 پائی کے چاروں پایوں کو کاندھا دیا جائے. جنازے کے آگے آگے نہ چلیں. جنازے کو قدرے تیز لے جانا، اتنا نہیں کہ میت ہلنے لگے، گرنے کا اندیشہ ہو. بہت سلو بھی نہ جائیں، اکرام اور اعزاز کے ساتھ جائیں. سامان کی طرح نہیں لے جائیں، اٹھا اٹھا کر پھرا پھرا کر زور زور سے سبحان اللہ الحمدللہ. یہ ایسا ہمارا طریقہ نہیں ہے. قبرستان میں رکھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے. جنازہ جب تک نہ رکھیں ہم نہیں بیٹھنا راستے میں. فکر کے ساتھ جائیں، چیختے ہوئے نہ جائیں. بلا عذر ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جائیں. سواری پر نہ لے جائیں. ہاں بہت دور ہیں، بارش ہے، قانونی رکاوٹ ہے، ازدحام ہے تو اور بات ہے. جنازے کے ساتھ اناج، پیسہ، کھانا بھیجنا یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں. پھولوں کی چادر ڈالنا یہ بھی ثابت نہیں ہے. کتنے مراحل ہو گئے؟ 5. آخری مرحلہ ہے دفن کرنے کا، تدفین والا عمل. تو نماز جنازہ کے بعد دفن کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبر 2 طرح کی کھودی جاتی تھی. سب سے پہلی بات صندوقی قبر، سیدھا کھودا جاتا اور اس کے اندر میت کو رکھ دیا جاتا، اور پھر ساتھ میں پتھر رکھ کر، بانس رکھ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے. دوسری بغلی قبر، سیدھا کھود کر اندر سے مٹی کو نکال کر ایک باکس نما بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میت کو اندر باکس میں رکھ کر، بغل کے اندر رکھ کر مٹی ڈال دی جاتے ہیں. لیکن یہ ان ممالک میں درست ہے جہاں پر مٹی سخت ہو، زمین سخت ہو، جہاں پر گرنے کا اندیشہ نہ ہو. ورنہ ہوگا یہ کہ ہمارے ہندوستان جیسے ممالک میں اگر ویسا بغلی قبر بنائیں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ زمین اس کے پر بیٹھ جائے گی اور تکلیف ہو جائے گی. گہرائی میں انسان کے آدھے دھڑ کے برابر کھودی جائے، لمبائی میں میت کی لمبائی کے بقدر ہو. میت کو قبلے کی جانب سے اتارے. میت کو قبر میں مکمل کروٹ داہنی جانب لٹائے. اگر نہیں ہو سکتی داہنی جانب تو قبلہ رخ کرے، تو سر یہاں کرے، پیر یہاں کرے، قبلہ رخ کر دے، یا کم از کم چہرہ رخ کر دے. نہیں ہو سکتا تب بھی چھوڑ دے، کوئی اس کے بعد نہیں. کفن کی گرہیں وہاں جانے کے بعد کھول دیں. کفن کے اندر وہ پیر اور سر کے پاس اور کمر کے پاس باندھ دیے تھے نا، وہ کھول دیں. کچی اینٹ مٹی سے اوٹ کر کے قائم کر دی جائے. بانس کی لکڑی یا پتھر رکھا جائے. جوان عورت قبرستان میں نہ جائے، بوڑھی عورت پردے کے ساتھ جائے، ناپاک عورت نہ جائے. ہر شخص دونوں ہاتھوں سے مٹی بھر کر قبر میں ڈالے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قبر کو کوہان نما بنائے. کوہان نما ایسا تھوڑا سا اٹھتی ہوئی چبوترا نہ بنائے. ایک بلڈنگ نہ بنائے، ایک فلور نہ بنائے، ذاتی قبضہ نہ بنائے. کتبہ رکھنا ضروری نہیں ہے، نشان کوئی رکھنا چاہے تو رکھیں. عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردے کا اور محارم کا خاص لحاظ ہونا چاہیے. ایثار ثواب کے لیے علماء سے پوچھیں، بہت سارے طریقے ہیں. عہد نامہ رکھنا. اچھا، اور دفنا دینے کے بعد ہوگی، بات ختم ہو رہی ہے. دفنا دینے کے بعد سرانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، پہلا رکوع، اور پائیدانے آ کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، جائز ہے. اذان دینا، سورہ مزمل پڑھنا،
قبر پر چلنا بیٹھنا، دفن کے بعد منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے تک رہنا، کوشش کرنا اس کی، یا قبروں پر پھول، چادر، غلاف، کھجوروں کی تقسیم، یہ سب ممنوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی لگائی تھی، کیوں لگائی تھی؟ اللہ کے نبی کو علم ہوا تھا کہ یہاں پر عذاب ہو رہا ہے، آپ کو تو علم نہیں ہوا، آپ بدزن ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹہنی لگائی تھی، پھول نہیں ڈالے تھے، اور جو سنت اپنانی چاہیے وہ اپنانی چاہیے، صحابہ کرام نے تو وہ سنت نہیں اپنائی ہے۔ 40واں دہم سوم برسی یہ ثابت نہیں ہے، ایصال ثواب ڈھنگ سے کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب کبھی بھی ایسا مرحلہ کبھی بھی اپنے جان پہچانت میں آ جائے تو ہم اس میں پیچھے نہ ہٹیں، عیب نہ سمجھیں، ہمت کریں، اور ہم یہ حوصلہ لے کر اٹھیں کہ جب کبھی بھی یہ مرحلہ پیش آ جائے ہم تو تیار ہیں اچھی طریقے سے۔ کرنا کیا ہے، جب انتقال ہو چکا ہے آپ پانی ڈالیے اچھے طریقے سے، آداب سے، گھسنا لگڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، صابن لگا سکتے ہیں، اور پھر آپ جو کفن تیار ہوگا اس کے اندر لگا دیجئے، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، اس کی ویڈیوز بھی ہیں بھیجے جائیں گے زیادہ مسلم کے ماشاءاللہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دینا، آسان کام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔